قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمجد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تزودوا للغد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. میرا اور نہیں کوئی آسرا، مجھے تو بچا آفات سے. مولا تو امیر ہے میں غریب ہوں، تو کبیر ہے میں صغیر ہوں. مولا تو امیر ہے میں غریب ہوں، تو کبیر ہے میں صغیر ہوں. میرا اور نہیں کوئی آسرا، مجھے تو بچا آفات سے. مجھ مطیع کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو. کرو جب بھی کوئی گفتگو، کرو ابتدا تیری ذات سے. کرو جب بھی کوئی گفتگو، کرو ابتدا تیری ذات سے. اس لیے کہ سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے. سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے. میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے. میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود ہے تو. میرا دین، میرا ایمان، میری شریعت تو ہے. میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جا سے بھی نزدیک ودیت تو ہے. میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جا سے بھی نزدیک ودیت تو ہے. اس حمد باری تعالیٰ کے چند مختصر اشعار کے بعد آئیے اللہ رب العزت کی پاک کلام سے اس بزم کا، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور کیوں نہ کرے، اس لیے کہ جو کتاب بھیجی گئی ہیں وہ کتابوں کی سردار ہیں. جس نبی کے ذریعے سے بھیجی گئی وہ نبیوں کا سردار ہیں. جس فرشتے کے ذریعے سے بھیجی گئی وہ فرشتوں کا سردار ہیں. جس رات میں بھیجی گئی وہ رات کہیں مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہیں. آئیے اس مبارک کلام سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قاری خوش الحان امام مسجد عریش مولانا عبید الرحمن اشرفی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں تلاوت کلام اللہ شریف کی تلاوت فرما کر اس بزم کا آغاز فرمائے. مولانا عبید الرحمن صاحب اشرفی. جناب قاری نثار صاحب انشاءاللہ تلاوت کلام اللہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں قاری نثار صاحب نے تلاوت کلام اللہ پیش کی. مختصر سناتیہ کلام پیش کر کے انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کی طرف رواں دواں ہوں گے.
ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ جو ہے آمنہ بی کی آنکھوں کا تارا، جو ہے آمنہ بی کی آنکھوں کا تارا، وہ نبیوں کا بن کر امام آ رہا ہے، زمین چومتی ہے، زمین چومتی ہے، قدم ان کے دیکھو، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، جو ہے آمنہ بی۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کس لیے تشریف لائے؟ جہالت کے ہر سو اندھیرے مٹانے، چراغ ہدایت جہاں میں جلانے، جہاں میں جلانے، ہر ایک فرد کو جام وحدت پلانے، خدا کا وہ لے کر کلام آ رہا ہے، زمین چومتی ہے، فلک ان کے دیکھو، زمین چومتی ہے، قدم ان کے دیکھو، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، جس کا عنوان ہے کہ دور حاضر میں دینی تعلیم کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں، یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے متعلق ہر کوئی احباب پریشان ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ دور حاضر میں ہمارے بچے کوالیفائیڈ ہوں، ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکے، ہمارے بچے اچھے سے اچھا عہدہ پا سکے۔ لیکن ہم کو اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے بڑی جو دولت ملی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، وہ دولت ایمان کی ہے۔ اس دولت کی بقا کے ساتھ تعلیم کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس دولت کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ باطل کی تو فکریں ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر سے دین کا شعور نکل جائے، ان کے اندر سے رسول اللہ کی محبت نکل جائے، وہ اللہ کی وحدانیت کو بھول جائے۔ یہ تو باطل فکر کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور آج کے حالات میں دیکھا جائے تو وہ ایک حد تک کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب بھی ایسا کوئی موضوع آتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے سرپرست محترم، بہت سارے اداروں کے بانی اور کئی مکاتب کے ذمہ دار حضرت مولانا عبدالشکور صاحب جامعی دامت برکاتہم ہر وقت یہ فکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو جوڑا جائے، شہر کے عمائدین کو جوڑا جائے، مفکروں کو جوڑا جائے، فکریں کرنے والوں کو جوڑا جائے، تدبیریں بنانے والوں کو جوڑا جائے، قوم کے جو معمار ہیں علماء ان کو جوڑا جائے، قوم کے جو ذمہ دار ہیں ان کو جوڑا جائے، اور یہ کوشش کی جائے کہ ہمارے بچوں کا ایمان بچے۔ ہمارے بچے اگر اعلیٰ تعلیم عصری حاصل کرنا چاہتے وہ کریں، لیکن اپنے ایمان کی بقا کے ساتھ اس تعلیم کو حاصل کرے۔ اسی کی ایک یہ کڑی ہے جو آپ تمام احباب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں ادارے دعوت الحق کا ایک چھوٹا سا خادم ہونے کے ناطے آپ تمام احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ادارے دعوت الحق کی ہر دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس پروگرام کو کامیابی سے مکمل فرمائے، اور یہاں جو اکابرین کے خطاب ہونے والے ہیں اللہ اس کو سن کر اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے میں سب سے پہلے ابتدائی کلمات کہ پروگرام کیوں رکھا گیا ہے، اس پروگرام کا رکھنے کا مقصد کیا ہے، اس پروگرام کے ایمز اینڈ ایڈجیکٹیوز کیا ہے، وہ بیان کرنے کے لیے ہمارے ادارے دعوت الحق کے ایک اہم شخص حضرت مولانا مفتی محمد لقمان صاحب دامت برکاتہم، استاد تفسیر و حدیث جامعہ اصلاح البنات، میں بڑے ادب سے حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے، اور آج کے اس پروگرام کے ایمز اینڈ ایڈجیکٹیوز کس مقصد کے تحت یہ پروگرام رکھا گیا ہے، ہم تمام سامعین کے سامنے واضح فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد لقمان صاحب دامت برکاتہم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا أو يمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور افغانیوں کی غیرت قومی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. ہمارے اس اجلاس کے بہت ہی معزز فقیہ شہر امیر شریعت حضرت مفتی معیز الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور شہر کے نامور عالم دین حضرت مفتی ندیم صاحب زید مجدہ اور ادارہ دعوت الحق کے منتظمین کارکنان اور اس کے روح روا حضرت مولانا عبدالشکور صاحب اور شہر کے علماء کرام، ائمہ اعظام اور سامعین. مدارس عربیہ اسلامیہ دین اسلام کی حفاظت کے قلعے اور انسانیت سازی کے روحانی کارخانے ہیں. انہی مدارس کی مقدس گود میں اسلامی علوم کے رمز آشنا اور اخلاق و اقدار کے حامل افراد پیدا ہوتے ہیں، اور انہی مدارس کے پاکیزہ ماحول میں جہاں تعلیم اور تعلم کے ذریعے اسلامی تعلیمات سے آگاہی دی جاتی ہے، وہیں پر اخلاقی تربیت کے ذریعے ایک انسان کو انسان بنایا جاتا ہے. انسان کو انسان کی معراج سے روشناس کیا جاتا ہے، آدمی کو اس کی آدمیت سکھائی جاتی ہے، اور اعلیٰ اقدار اور اخلاق سے متصف کر کے اس کی روحانیت کے رشتے کو معلم اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار کیا جاتا ہے. اس کا رشتہ شریعت مطہرہ سے استوار کیا جاتا ہے. عزیزان ملت، جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں اور رسم و رواج کے اندھیروں میں انہی مدارس عربیہ اسلامیہ نے اجالے کیے اور روشنی کی. اور ان مدارس عربیہ اسلامیہ نے ملک و ملت کے ہر تقاضے پر لبیک کہہ کر سماجی و معاشرتی، تہذیبی و ثقافتی اور اخلاقی اور تمدنی ہر اعتبار سے ایسے
ایثار و قربانی کے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے جائے گی۔ انہی مدارس کے علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملک و ملت کے تقدس کو بحال کیا، اور انہی مدارس کے افراد تھے جنہوں نے اپنی جانفشانی اور اپنی قربانیوں سے دشمن انسانیت کے ہر فتنے کا قلع قما کیا ہے۔ اور آج ان پرآشوب حالات میں اور یہ سنگین حالات جو ہمارے سامنے اس وقت ہے، جن سے ہم دوچار ہیں، یہ قطعاً اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مدارس غیر محفوظ، ہماری مسجدیں غیر محفوظ، ہمارا جان و مال غیر محفوظ، اور اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ہماری نسلوں کا ایمان کی بھی اب ضمانت نہیں ہے، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارتداد بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہماری نسلوں کی طرف آ رہا ہے، اور وہ ہماری چوکھٹوں تک داخل ہو چکا ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اس کے بہت سے عوامل اور محرکات ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہمارا اسلامی جو آئلی نظام اور آئلی سسٹم، ہمارا طلاق کا نظام، ہمارا خلا کا نظام اور ہمارا تعدد ازدواج کا نظام، اس کو سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر اس پر تبصرے کیے جا رہے ہیں، اور ان پر بحث کرنے کے لیے ایسے اسلامی اسکالروں کو بلایا جا رہا ہے کہ وہ خود ہمارے علماء کے لیے ایک دھبا ہے اور ایک کلنک۔ وہ نہ سامعین کو مطمئن کر پاتے ہیں، نہ ان کے سوالات کا درست اور تشفی بخش جواب دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچے اور ہمارے اسکول اور کالجز کی طالبات غیر مطمئن ہیں۔ پیچھے جب 3 طلاق کا مقدمہ چل رہا تھا، اس موقع پر بہت سی ایسی خواتین سے اور ایسی بچیوں سے ملاقاتیں ہوئی جن کا کہنا یہ تھا کہ وہ طلاق کے نظام سے غیر مطمئن ہیں اور تعدد ازدواج کے نظام سے غیر مطمئن ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ان کے محرکات کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ بہت سے اس کے محرکات ہو سکتے ہیں، لیکن آج سے بہت پہلے شاعر مشرق علامہ اقبال نے اور مولانا حالی نے اور اکبر الہ آبادی نے آج سے بہت پہلے کہا تھا، پانی نہ ملا زمزم ملت سے جو اس کو، پودا ہے نئی پود میں الحاد کے انداز۔ اور اقبال نے کہا، عہد نو برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ بپہرہ۔ تو اس کا جو بنیادی سبب ہے کہ ہم نے جو ہمارے نوجوانوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا، مدارس کھولے گئے، مکاتب کھولے گئے، جمعہ کے وعظوں میں اور بیانوں میں ہمارے نوجوان شریک ہوتے ہیں، مرد حضرات شریک ہوتے ہیں، اور ہماری خواتین کو اور ہماری بچیوں کو اس سے محروم کر دیا گیا۔ ہمارے ہندوستان کے بہت ہی عظیم رہنما فقیہ الاسلام حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے اپنی ایک تحریر میں اس کا اظہار کیا ہے کہ اپنے کسی سفر میں وہ کہیں جا رہے تھے تو ایک خاتون کو معلوم ہوا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس وقت وہ جنرل سیکریٹری تھے کہ حضرت کا سفر ہے، تو وہ خاتون حضرت کے پاس آئی اور اس خاتون نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی سے یہ کہا کہ ہم خواتین کو قوم کے رہبروں سے بہت زیادہ شکایت ہے، اور وہ شکایت یہ ہے کہ علماء نے جتنی تعلیم اور تربیت کا انتظام مردوں کے لیے کیا ہے، نوجوانوں کے لیے کیا ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔
कम अज कम हफ्ते में एक मरतबा मर्द हजरात जुमा का वाज सुनते हैं, जुमा का बयान सुनते हैं, लेकिन हमें उस मौके से भी महरूम कर दिया जाता है। यकीनन ये एक संगीन सूरत हाल है। तो हमारा इस इजलास को बुलाने का मकसद और इसका एक बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि जिस तरह लड़कों के मदारिस जा बजा कायम है और उनकी तालीम और तरबियत की फिक्र की जा रही है, इसी तरह असर हाजिर का ये तकाजा है कि मस्तूरात के मकातिब और हमारी वो मुस्लिम तालिबात जो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रही हैं, उनके लिए भी हम हर मस्जिद के मातहती में एक ऐसा मदरसा, एक ऐसा मकतब कायम करें या एक ऐसी अंजुमन कायम करें जहाँ पर वो हमारी इस्लाम की बुनियादी तालीम से वाकफियत हासिल कर सके और इसी के साथ साथ इस्लाम का जो आइली निज़ाम और आइली सिस्टम है और उस निज़ाम में इंसानियत के लिए बहुत सुकून, उसमें बहुत इत्मीनान है, उसमें पूरे समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो अमन और आश्ती का एक पैगाम, लेकिन ख़वातीन के साथ उसको मुअस्सिर अंदाज में पेश नहीं किया जा रहा है, जिससे ख़वातीन इस्लामी निज़ाम से गैर मुतमईन के एहसास में मुब्तला है। तो अज़ीज़ान मिल्लत, ये इस प्रोग्राम का एक अहम मकसद है कि यहाँ पर पूरे शहर के उलमा को जमा किया गया, दानिश्वरान को जमा किया गया, आइम्मा मसाजिद को जमा किया गया और ये मकसद है कि इस मजलिस से हर उठने वाला फर्द इस जिम्मेदारी का एहसास लेकर उठे कि हमें इस्लाम की इस तरह खिदमत करने की ज़रूरत है जिस तरह का इस वक्त तकाजा कर रहा है। इदारा दावतुल हक ये हमारे शहर का एक अहम इदारा है और इसके रूह रवा हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब जामाई ज़ीद मजदूह है और हमारे इंजीनियर मौलाना शफीक साहब इसके ज़िम्मेदारान में हैं। इस इदारे के मातहत कई मदारिस चलते हैं जिनमें से सर फहरिस्त मदरसा इस्लाहुल बनात मिटमिटा पड़ेगाम। मदरसे में कई शोबाजात हैं, आलिमियत का कोर्स है, इसी तरह दाइया का कोर्स है, मोमिना का कोर्स है और स्कूल की तालीम के साथ साथ इस वक्त मदरसे में 450 तालिबात ज़ेर तालीम है। इसी तरह इदारे दावतुल हक के मातहती में जामिया फैज़ कासिम एक इदारा कायम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी लगभग 40 बच्चे तालीम पा रहे हैं। इसी तरह इदारा दावतुल हक अब जो है तो इस मदरसे की बुनियाद डाल रहा है मदरसा अहमदिया लिल बनात और महाराष्ट्र के 5 अजला में मकातिब कायम किए गए और वो मकातिब भी इदारा दावतुल हक के मातहती में काम कर रहे हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको इसी तरह दीनी खिदमत में लगाए रखे, हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाएं, हमारे इस बैठने को कबूल फरमाएं। बस इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद लुक़मान साहब उस्ताद तफसीर व हदीस मदरसा इस्लाहुल बनात बहुत ही अहम मौजू पर इदारे का तारुफ पेश कर रहे थे। इदारे दावतुल हक मौलाना सादिक साहब नदवी दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त हैं कि ऊपर आकर बैठ जाएँ। इसी तरीके से हज़रत मौलाना मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम और जितने मुअज़्ज़ज़ उलमा मेहमानान इज़ाम हैं आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ पर कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं। इदारा दावतुल हक की ये कोशिश है और इदारा दावतुल हक इस मिशन के तहत काम करता है कि हमारे बच्चों को हमारे मदरसों में या जो मदरसे इदारे दावतुल हक के ज़ेर एहतमाम चलते हैं उसमें सिर्फ बच्चों को दीनी तालीम ही से आरास्ता न किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला मिशन, तमाम अहबाब इस बात को सुन लें, इदारे दावतुल हक का पहला मिशन
دینی تعلیم ہی ہے، لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں عصری تعلیم کے ساتھ ہمارے بچے پڑھیں۔ گویا کہ یوں نہ ہو کہ ادارے دعوت الحق سے یا مدرسہ اصلاح البنات سے یا فیض قاسم سے یا احمدیہ للبنات سے پڑھا ہوا بچہ یا بچی صرف وہ اس لیے دنیا میں پیچھے رہ جائے کہ اس نے صرف دینی تعلیم حاصل کی ہے۔ الحمدللہ آپ مدرسہ اصلاح البنات کا اگر آپ وزٹ کریں گے، اس کی معلومات آپ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر بچیوں کو کمپیوٹر کورس بھی کرایا جاتا ہے، بچیوں کو سلائی مشین بھی سکھائی جاتی ہیں، بچیوں کے رہنے کے لیے جتنے آسانی کی سہولیات ہو سکتی ہیں اتنی وہاں پر دی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو اب نیا ادارہ قائم ہو رہا ہے جس کا نام مدرسہ احمدیہ للبنات ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے علاقے کی جو بچیاں جو عصری تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ اپنے اسکول کے ساتھ اپنے کالج کے ساتھ 2 گھنٹے یہاں پر آئے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے آئے، رسول اللہ کی محبت کی خاطر آئے، یہاں پر اللہ کے کلام کو پڑھے، اللہ کے کلام کو حفظ کرے، ساتھ ساتھ میں اس کے معانی و مطالب کو سمجھے، اس پر عمل کرنے والی بنی۔ اس لیے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا، عورتوں کو بچیوں کو یہاں پر پڑھایا جائے تاکہ وہ جب اپنے نسلوں کی آنے والی نسلوں کی وہ معمار بن سکے، وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف جوڑ سکے، اپنے بچوں کو دین کی طرف موڑ سکے، نہ کہ آج کی ماؤں کی طرح کہ جو دین کی طرف سے اپنے بچوں کو توڑ رہی ہیں۔ اگر ہم ایسے ادارے قائم کریں گے احمدیہ للبنات کے جیسے تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ حفظ کے ساتھ ساتھ داعیہ کورس، مومنہ کورس، عالمیت کا کورس، مکمل کورسز انشاءاللہ یہاں پر چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو علماء و ائمہ احباب ہیں الحمدللہ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، ادارہ دعوت الحق پچھلے کئی سالوں سے، پچھلے 1 سال سے خصوصاً اس بات کی محنت کر رہا ہے کہ قدیم حفاظ کو جوڑا جائے، جو کئی سال سے قرآن کے حافظ ہے لیکن تراویح نہ سنانے کی وجہ سے جو قرآن کو بھول بیٹھے ہیں ان کو جوڑا جائے، ان کے قرآن کے مسابقات کیے جائے۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی 100-150 حفاظ نے، اس سال بھی 100-150 حفاظ الحمدللہ اس سے جڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم جو عنوان ادارے دعوت الحق کے زیر اہتمام چلتا ہے کہ جتنے علماء اکرام ہیں یا جتنے قوم کے بچے ہیں جو معاشی کنڈیشن اچھی نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ اپنی عصری تعلیم کو مکمل نہیں کر سکے ہیں، وہ علماء ہو یا قوم کے نوجوان بچے ہوں، ان کو 17 نمبر کے ذریعے سے فارم بھرا کر ان کی 10ویں کی مکمل عصری تعلیم کروانا، یہ بھی ادارے دعوت الحق کے ایک مشن میں سے ایک مشن ہے۔ اور اسی ادارے دعوت الحق کے اس مشن کو آپ کے سامنے مکمل اور واضح طریقے سے انشاءاللہ ہمارے آج کے مقرر حضرت مولانا محمد صادق صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت آئیں اور عصری تعلیم کو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں آسانی سے، اس عنوان پر اپنے خطاب کو فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد صادق صاحب ندوی دامت برکاتہم۔ الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضة على كل مسلم۔ تجھے اپنے غم سے مطلب مجھے غم ہے دوسروں کا، تجھے اپنے غم سے مطلب مجھے غم ہے دوسروں کا، تیرے سامنے نشیمن میرے سامنے چمن ہے۔ ارشاد تشریف فرما امیر شریعت مفتی محمد معز الدین صاحب قاسمی، مولانا عبدالشکور صاحب جامعی، مدرسہ اصلاح البنات کے روح رواں مولانا انجینئر شفیق صاحب اور تمام علماء کرام، اور میرے سامنے تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، دانشوران قوم اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کا کہ اس نے ہمیں ایک اہم مقصد کے تحت یہاں جمع کیا ہے۔ مولانا عبدالشکور صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک اہم عنوان کے تحت آپ کے سامنے لب کشائی کا کچھ کہنے کا موقع دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، علم جو ہماری سب سے پہلے شاہ کلید ہے، قرآن کریم کی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلی وہی ہے جو ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ مسلمان کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کے بغیر کوئی شناخت نہیں، کوئی پہچان نہیں،
علم ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ نہیں۔ آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ روپیے پیسے دولت والے سب ہو جائیں لیکن علم نہیں آپ کے پاس، تعلیم نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی پہچان، آپ کی معرفت صرف علم کے ذریعے سے ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے نام کو، آپ کے مشن کو، آپ کے کام کو باقی رکھنے والی ہے۔ میں اس موقع پر خاص طور سے علماء کرام سے بھی مخاطب ہوں جو ہمارے ساتھی ہے، یا اسی طرح ہمارے وہ سرپرست حضرات جو اپنے بچوں کی تعلیمی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان سے بھی میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ حضرات، آج وہ زمانہ لگ گیا کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کے مواقع نہیں ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم معاشی اعتبار سے جو ہے سمجھیے کہ جو ہے پریشان، ہم کیسے حاصل کریں گے تعلیم؟ اور تعلیم تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پیسہ لگتا ہے، جس میں روپیہ خرچ ہوتا ہے، بغیر پیسے خرچ کیے کوئی چیز ہم کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ آج ہمارے ہندوستان کے طول عرض میں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں، کچھ ایسے ادارے ہیں، کچھ اصحاب خیر ہیں جو ہر طرح کی ہم کو جو ہے سمجھیے کہ تعلیم کی فراوانی کی راہیں دکھاتے ہیں۔ میں اس موقع پر اللہ کے رسول کی وہ دعا خاص طور جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے ایسا علم طلب کرتا ہوں جو علم نافع ہو۔ حضرات، آپ علماء کرام سے یہاں جو بیٹھے ہیں آپ پوچھ لیجئے، بڑی اچھی طرح سے اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ علم نافع میں وہ تمام علوم شامل ہے جس کی تقسیم اگرچہ بعد کے دور میں جو ہے لوگوں نے کر دیا کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ عصری تعلیم ہے، یہ سائنس کی تعلیم ہے، یہ فلاں ریاضی کی تعلیم ہے۔ ہمارے پاس اس طرح تعلیم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہر وہ علم جس سے قوم کا، ملت کا فائدہ ہو تو یقیناً وہ علم سب سے معتبر ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ حضرات علماء کرام تو جانتے ہی ہیں، مولانا برہان الدین صاحب سنبھلی جو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شیخ الحدیث تھے، دارالعلوم دیوبند کے پرانے فاضلین میں تھے، ایک دفعہ کہنے لگے کہ اگر جو ہے سمجھیے کہ ہم علماء کرام سے شکایت کیا انہوں نے کہ ہم نے صرف اور صرف یعنی علماء کرام نے قوم کو یہ بتایا کہ نماز جنازہ ہی ایک فرض کفایہ ہے، کہ محلے کے چند لوگ پڑھ دیا اور پورے محلے کی طرف سے نماز ادا ہو گئی۔ ہم کو بتانا چاہیے کہ نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ڈاکٹر بنانا بھی جو ہے فرض کفایہ ہے، ایک بہترین انجینئر بنانا بھی فرض کفایہ ہے، اچھا سا وکیل بنانا بھی فرض کفایہ ہے، اور آرکیٹیکٹ بھی بنانا فرض کفایہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر وہ صحیح اس کی تربیت نہ ہو تو وہ وکیل کیا کرے گا؟ پھر آپ کو بیچ دے گا۔ اصل میں وہ صحیح انجینئر نہ بنا ہو تو وہ گویا سیمنٹ کی جگہ جو ہے راکھ کو استعمال کر کے جو ہے پوری قوم کو جو ہے تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر اس کے اندر دینی تعلیم نہیں ہوگی، اس کے اندر جو ہے تربیت نہیں ہوگی، اس کی صحیح جو ہے نہج پر اس کو بتائے نہیں، وہ یہ سب کام کرے گا۔ تو ہماری تربیت الحمدللہ علماء کرام کے ذریعے سے کچھ ایسی ہو رہی ہے کہ ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کریں۔ میں اس موقع پر مولانا عبدالشکور صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ آپ کا مشن ہی شروع سے یہی ہے کہ آپ ہمارے قوم کے نونہالوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم سے بھی آراستہ کریں، اور نہ صرف دینی تعلیم سے بچوں کو حاصل کریں بلکہ بچیوں کی بھی فکر کریں۔ اس سلسلے میں آپ الحمدللہ بہت کچھ کام کر رہے ہیں۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، میں اس موقع پر آپ سے خاص طور سے ہمارے علماء کرام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج الحمدللہ بڑی سہولت ہے۔ اگر ہم نیچے سے بات کریں، جیسے آپ کو اگر عصری تعلیم حاصل کرنا ہے تو آج ایسی کوئی دشواری نہیں ہے کہ آپ عصری تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے مولانا نے بتایا کہ آپ کو جو ہے دینی تعلیم کی عصری تعلیم حاصل کی سہولت ہے، تو یہ بھی ہے کہ ہم اگر عمر کے اعتبار سے کافی اگر بڑے ہو گئے ہو تو اس طرح ہم کو نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلیے آپ چوتھی کا امتحان دیں اور ساتویں کا امتحان دیں۔ بس ایک موٹی سی اس کی شرط ہے کہ آپ پانچویں اور اس کے بعد، وہ بھی گورنمنٹ نے بعد میں کر دیا اس کو، ورنہ پہلے چوتھی ہی تھا، پانچویں اور اس کے بعد اگر آپ ہیں تو ڈائریکٹ آپ جو ہے سمجھیے کہ باہر سے رہ کر ہم لوگ اس کو آرام سے 10ویں کا امتحان دے سکتے ہیں۔ وہی درجہ آپ کو ملے گا جو ریگولر ایک بچہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اور اب تو گورنمنٹ نے اس کو اور آسان کر دیا کہ جہاں ایک کالا بازاری اور اس طرح کی بہت سے باتیں ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے بلا وجہ کے دکانیں کھول رکھا تھا کہ ہم کو اتنے پیسے دے دو ہم تمہارا کام کر دیں، اس کو سب ختم کر دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ میں جو ہے جس اسکول سے آپ نے پڑھا ہے وہاں پر جو سمجھ لیجیے کہ آسانی کے ساتھ میں آپ اسی اسکول سے اپنا فارم بھر سکتے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس کی 1000-1500 روپے فیس ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہم جو ہے ایک نہیں پڑھنے والے بچے کو یا وہ بچے جو گویا اسکول سے باہر ہے، مدرسے سے باہر ہے، ان کے لیے بھی ہم تعلیم کا نظم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اگر آپ نے اس طرح سے 10ویں کا امتحان 10th پاس کر لیا، پھر آپ 11 12 سائنس کر لیجئے، آرٹس کر لیجئے، کامرس کر لیجئے،
ہر طرح کی ہمارے لیے سہولتیں ہیں، رہنمائی ہے۔ اب تو الحمدللہ یہ انتظام بھی ہمارے پاس کیا جا رہا ہے کہ 11 12 سائنس کر کے ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے۔ کیوں ہمارے ایک عالم صاحب ڈاکٹر صاحب نہیں ہو سکتے؟ یقیناً ہو سکتے۔ ایک بہتر انجینئر کیوں نہیں بن سکتے؟ یقیناً ہو سکتے ہیں۔ ایسی کوئی مشکلات نہیں ہے۔ آج تو الحمدللہ ایسے اسباب اور وسائل اور تنظیمیں اور بزمیں ہیں ہمارے سامنے جو ہماری تمام تعلیمی اخراجات کو برداشت کرنے والی ہوں۔ ضرورت اسی بات کی کہ ہم اپنے اسی حلیے میں، اسی تشخص میں رہتے ہوئے، دینی تعلیم اور اسلامی تعلیمات پر کاربند رہتے ہوئے اگر ہم جو ہے سب اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جو ہے بہتر ماحول میں تعلیم حاصل کریں تو الحمدللہ ہم ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے الحمدللہ 6 بچے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹری کورس کر رہے ہیں۔ کچھ کا ہو چکا ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ اصل میں ایسی کوئی مشکلات نہیں ہے، اور یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے جو حفاظ کرام ہیں، ائمہ اعظام ہیں، ماشاءاللہ بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ جب وہ قرآن کریم پورا مکمل اپنے سینے میں یاد کر لیتے ہیں اور ہر چیز انہیں بآسانی یاد ہو جاتی ہے، اور فقہ کی بڑی بڑی کتابیں، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں یاد کر لیتے ہیں، اچھے امتحان سے پاس ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضرورت اسی بات کی ہے، السعی منا والاطماع من اللہ، کوشش اپنا کام ہے کہ ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ میں سمجھ و راہیں نکلتی ہے۔ اسی طرح وہ علماء کرام جو اپنے عصری سلسلے تعلیم کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، یا حفاظ کرام بھی جنہوں نے سلسلے تعلیم کو چھوڑ دیا تھا، وہ بھی آج الحمدللہ ایسی بہت سی شکلیں ہیں۔ جیسے اگر آپ نے صرف اور صرف ایک اہلیتی امتحان دے دیا، کوئی آپ کے پاس ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کیا حاصل کیا اور کیا حاصل نہیں کیا، بغیر کسی ڈگری کے بھی آپ کی عمر اگر یہ 18 سال ہو جائے تو آپ ایک اہلیتی امتحان پاس کر لیجئے۔ مہاراشٹر کی مشہور یونیورسٹی ناسک میں جو ہے یشونت راؤ چوہان سے آپ BA کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ نے اگر جو ہے جو مطلوبہ مدارس ہیں جن کی ڈگریاں جو ہے منظور ہے، اصل میں جو اپنی کوششوں کے ذریعے منظور کروا لیا، وہ تمام جو ہے مدارس کے ذمہ داران یا اسی طرح 12ویں پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات جو ہے بغیر کسی شرط کے جو ہے BA MA اسی طرح جو MCom BCom یہ سب کر سکتے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اسٹڈی کا سینٹر جو ہے اورنگ آباد میں چلتا ہے، یہاں پر جو ہے سینکڑوں بچے بیٹھتے ہیں، علماء کرام بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں اسلامک اسٹڈیز ہے، عربی ہے، اردو ہے، اس سے PG بھی کورس کیے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ B.Ed بھی کیا سکتے ہیں۔ 500 علماء کرام الحمدللہ اب تک جو ہے ہمارے اسی تشخص کے ساتھ جو ہے عصری تعلیم سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ اور میں یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو ہمارا بڑا مرکزی ادارہ ہے، الحمدللہ اس کو یہاں پر 2004 سے منظوری دی گئی ہے۔ وہاں کے فارغین نے جو ہے اسی دارالعلوم دیوبند کی سند پر، چاہے پھر وقف ہو یا اصل ہو، دونوں کی جو ہے فارغین کو جو ہے باضابطہ BA مان کر اسی یونیورسٹی میں جو ہے سمجھ لیجیے کہ جو ہے MA عربی میں، MA اردو میں B.Ed میں داخلہ ملتا ہے۔ دارالعلوم لکھنؤ اس کے عالم کو بھی جو ہے 12ویں مان کر جو ہے باضابطہ BA میں داخلہ مل رہا ہے۔ کئی طلباء و طالبات نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح لکھنؤ کا جو فاضل کورس ہے اس کو BA مان کر MA عربی، MA اردو اور B.Ed میں داخلہ ملتا ہے۔ اسی طرح جامعۃ الصالحات مالیگاؤں میں لڑکیوں کا ادارہ ہے، مولانا بھی جو ہے الحمدللہ اپنے پاس اسی طرح کا جو ہے تمام طالبات کے لیے بہترین نظم کر رہے ہیں۔ وہ تمام تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اس کی بھی فارغات کو جو ہے باضابطہ BA مان کر MA عربی، MA اردو اور B.Ed میں داخلہ ملتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم کو بھی ملنا چاہیے اور اس طرح کی تمام باتیں، دیکھیے بھائی بات یہ اصل میں کسی بھی چیز کے بارے میں کوشش اور وہ ہے سمجھیے کہ اپنی جو ہے مستقل طور پر محنت کا عمل دخل ہوتا ہے، اور بغیر کاغذ کے، بغیر GR کے، بغیر لیٹر کے کوئی کام ہوتا نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں یہ کروا دوں گا، میں وہ کروا دوں گا، بغیر لیٹر کے، بغیر جو ہے GR کے کام نہیں ہوگا۔ بڑی کوشش کے ساتھ ان حضرات علماء کرام کی سرپرستی میں یہ کام منظور کیا گیا ہے، اور اس طرح سے الحمدللہ وہ سلسلے تعلیم جاری ہے۔ اگر آپ میں سے جو بھی حضرات چاہے پھر وہ جو ہے عصری تعلیم کے اعتبار سے پہلا درجہ 10ویں پاس کر سکتے ہوں، 11 12 جو ہے عصری تعلیم کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہوں، یا اپنی بچوں کی جو ہے فکر کر سکتے ہوں تو ضرور کریں، یا وہ علماء کرام جو گویا اپنی تعلیم کو چھوڑ چکے ہوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے درمیان بہت سے علماء کرام اب LLB بھی کر رہے ہیں، لا کا بھی کورس کر رہے ہیں، انگریزی زبان پر بھی انہیں اچھی مہارت حاصل ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ صرف اہلیت امتحان اگر جو ہے پاس کر دیں تو میں سمجھتا ہوں بآسانی ان کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح کرنا ہے، کیا کیا جانا ہے، دشواری یہ ہوتی ہے اصل میں کہ ہمارے علماء کرام کے سامنے اور اس طرح حفاظ کے سامنے، مفتیان کے سامنے مسائل اور مشکل جو ہے کہ انبار لگا دی جا سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ دشواری اس میں بڑی ہوتی ہے، اور وہ آپ نے یہ کیا کیا اور آپ نے وہ کیا کیا، وہ بیچارہ جو قریب آنے والا ہے وہ اور دور چلا جاتا ہے۔
تو اگر آپ جو ہے دل میں ارادہ رکھو تو میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہر چیز آسان ہے۔ مشکل نیست کے آسان شود، مرد باید کے ہراسان شود، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ آدمی ہمت نہ ہارے۔ آپ کو یہ میں بتاتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ کہوں گا کہ جس طرح آپ کے شہر اورنگ آباد میں ان مدارس کو جو منظوری دی گئی ہے، یہ ایسا ہندوستان کے کسی جو ہے سمجھیے کہ شہر میں کسی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح میں اب یہ تھوڑا اس اعلان کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ اب جو ہے اس میں اور تھوڑا اضافہ کرتے ہوئے ہم نے ابھی کوشش یہ کیا، پچھلے تقریباً 3 سال سے وہ کوشش جاری تھی، الحمدللہ اب یہ ہو گیا، چونکہ ابھی اس کا لیٹر مجھے ملا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تمام مدارس کے عالم اور تمام مدارس کے فاضل، چاہے وہ اپنے مراٹھواڑہ کے کسی علاقے میں رہتے ہوں، مہاراشٹر کے کسی علاقے میں ہو، ان تمام مدارس کے فارغین کو بھی انشاءاللہ یہاں اورنگ آباد کی یونیورسٹی میں داخلہ دیا جائے گا۔ فرق اس کا یہ سمجھ لیجیے آپ کہ اگر 100 بچے کسی جگہ لگتے ہوں تو یوں سمجھ 70 بچے جو ہے آپ کے اس یونیورسٹی کے قابل قبول ہوتے ہیں، ان کو بڑا درجہ ملتا ہے۔ 70 بچوں کی جو ہے وہاں پر کیپیسٹی ہوتی ہے، 70 بچوں کا وہاں پر جو ہے نظام ہوتا ہے، ان کو داخلہ ملتا ہے، ان کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ نے اگر مانو سے کیا، آپ نے یشونت راؤ چوہان سے کیا یا کسی بھی جگہ سے کیا آپ نے، تو اسے 30% میں ہم شمار ہوں گے، وہ بھی وہ مدرسے یا وہ برانچز جو گویا مہاراشٹر کی موجود ہیں اصل میں۔ تو اس موقع پر میں یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کہ اب چاہے وکل کنواں کے فارغین ہوں، چاہے دارالعلوم اورنگ آباد کے فارغین ہوں، معہد ملت کے فارغین ہوں، یا اسی طرح جامعہ کاشف العلوم کے فارغین ہوں، یا وہ مدارس جو بڑے بڑے اپنے پاس چلتے ہیں جن کے پاس باضابطہ ایک سسٹم اور نظام ہے، ایسے تمام مدارس کے عالمین جتنے عالم حضرات ہیں ان کو جو ہے سمجھیے کہ 12ویں مان کر BA میں داخلہ دیا جائے گا، اور اسی طرح جو فاضل ہیں ہمارے ان کو جو ہے BA مان کر MA عربی میں MA اردو میں داخلہ دیا جائے گا۔ اور الحمدللہ یہ تمام ہمارے بچے کر کے دکھا رہے ہیں، مشکل سے مشکل کر کے دکھا رہے ہیں۔ میں اس موقع پر کئی ساتھیوں کا نام پیش کر سکتا ہوں لیکن نام کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیک وقت حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، 5 MA ہے، LLB ہے، نیٹ پاس ہے، جو مشکل ترین امتحان ہوتا ہے وہ بھی ہمارے علماء کرام پاس ہے، PhD ہے، MPhil ہے، سب کچھ ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، چونکہ وقت بہت کم ہے اور ہمارے علماء کرام کو بھی خطاب کرنا ہے۔ مجھے اس موقع پر جو ہے سمجھیے کہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ دینی و عصری تعلیم کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ میں نے کوشش کیا کہ مختصر وقت میں اپنے سامنے بات رکھوں۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر اب جتنا کہا جائے بھی کم ہے، انشاءاللہ کسی موقع سے جو ہے اور بھی مزید آپ کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ میری آواز نہیں جائیں گی، مجھ کو معلوم ہے کہ میری آواز نہیں جائیں گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئیں گی۔ اب بھی وقت ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، اب بھی وقت ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائیں گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائیں گی۔ ایک ایسے اہم موضوع پر مولانا خطاب کر رہے تھے کہ ہمارے علماء کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ادارہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے، آپ گریجویشن کر رہے ہو یا پوسٹ گریجویشن کر رہے ہو، اٹس کمپلسری فار یو ٹو یو ہیو 10th اسٹینڈرڈ مارک شیٹ اور 12th اسٹینڈرڈ مارک شیٹ۔ آپ اگر BA کر رہے ہو یا MA کر رہے ہو، آپ کے لیے کمپلسری ہے، آپ کے پاس 10th کا مارک شیٹ ہونا چاہیے، 12th کا مارک شیٹ ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک بات اور بڑی بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب استانوی معتمد جامعہ اسلامیہ ارشاد علوم مکل کو مسلسل یہ کوشش میں، اور تقریباً ان کی کوشش مکمل ہونے کو ہے کہ وہ لوگ خود کی ایک یونیورسٹی قائم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم یعنی جو یہاں پر ارشاد العلوم سے فارغ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہماری یونیورسٹی بن رہی ہے تو ہم کیا جائیں گے وہاں پر ہم کو BA یا MA میں ایڈمیشن ملیں گے، لیکن فرسٹ سرٹیفکیٹ جیسا آدھار کارڈ پین کارڈ بن جائے گا لیکن برتھ سرٹیفکیٹ نہیں رہے گا تو سٹیزن شپ نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے اس کا معاملہ ہے، آپ کے پاس BA کا مارک میمو ہوگا، MA کا ہوگا، لیکن 10 12 کا نہیں ہوگا، آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے اس کے لیے۔ اس کے لیے ادارے دعوت الحق یہ کوشش کر رہا ہے کہ صرف آپ کا 17 نمبر کا فارم بھرا کے آپ کو کامیاب نہیں کرنا ہے، یہاں پر 17 نمبر کا فارم بھرانے کے بعد مولانا صادق صاحب ندوی، مفتی انیس الرحمان صاحب، عبد الشکور صاحب، یہ جو اس کے ماہرین ہیں ان کے انڈر گائیڈنس میں یہاں پر کلاسز چلانے والے ہیں۔ یہاں پر آپ کو 1-2 گھنٹہ بٹھا کر آپ کو میتھ سمجھایا جائے گا، یہاں پر آپ کو SST پڑھایا جائے گا، آپ کو جغرافی پڑھایا جائے گا۔ اور ایک بات میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں
کہ جو علماء اکرام ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، علماء اکرام جو بورڈ کا یوز کر سکتے ہیں، علماء اکرام جو بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، وہ وقت کا اسکالر، وہ وقت کا پی ایچ ڈی اور وہ وقت کا ماسٹریٹ اپنے سبجیکٹ کا نہیں سمجھا سکتا جو اللہ نے آپ کو فراست دی. اس لیے کہ آپ کتاب اللہ کو سمجھنے والے ہیں، آپ تفسیر کو سمجھنے والے ہیں، آپ حدیث کو سمجھنے والے ہیں، آپ سب سے اول علم کو سمجھنے والے، اس لیے آپ دنیا کے جو بھی علم ہے اس کو آپ بہت اچھے سے سمجھا سکتے ہیں. یہ بہت اچھی اپورچونیٹی آپ کو ادارے دعوت الحق کی جانب سے مل رہی ہے. میں آپ سے بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ آپ اس اپورچونیٹی کا فائدہ اٹھائیں. اگر ہم اس سال 10th and 12th پاس کر لیتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم اگر ہماری یونیورسٹیز آتی ہیں، یشونت راؤ چوہان یونیورسٹی ہو یا حیدرآباد کی مانو یونیورسٹی ہو، وہاں سے ہم تعلیم کو آگے لے جا سکتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاتے ہوئے حیرت ہوں گی کہ 9 ایسے لوگ ہیں جن کی 60 سال سے زیادہ عمر ہے، جو ریٹائرڈ ہے لیکن انہوں نے بھی اس کو کیا ہے، اس میں اس سال ایڈمیشن لیا ہے. ان کی مکمل سرپرستی ادارے دعوت الحق حضرت محمد عبدالشکور صاحب جامعی کی طرف سے کی گئی. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ خدمت کا موقع دیں، ہم لوگ مکمل آپ کی رہنمائی، اس میں جو آپ کو گائیڈنس لگ سکتا ہے انشاءاللہ حضرت کی سرپرستی میں ہم لوگ آپ کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس ارادے کو، اس عزم کو اللہ سبحانہ و تعالی پائے تکمیل تک پہنچائے. اس کے بعد میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد انیس الرحمان صاحب ندوی، صدر صفحہ بیت المال، وہ صدر شعبہ عربی جونیئر کالج جالنہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں. بیٹھ کے لمبی ہو جائے گی، بیٹھے تو لمبی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے. اسٹیج پر تشریف فرما آج کی محفل کے صدر محترم، معزز علماء کرام اور علاقۂ مراٹھواڑہ کی عظیم علمی دینی شخصیت امیر شریعت حضرت مولانا محمد مفتی معز الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اس محفل کے اور اس ادارے کے روح رواں مولانا عبدالشکور صاحب جامعی اور دیگر علماء کرام اور معزز سامعین، ایک وقت تھا کہ مکہ مکرمہ میں سارے لوگ اپنی حقیقت کو بھول چکے تھے، اور اس موقع پر کوئی بھی ماہر یہ کہنے پر مجبور ہو سکتا تھا کہ آسمان سے آنے والی پہلی وحی انسانوں کو انسان بنانے کی کچھ ہدایات کے سلسلے میں آتی، لیکن پہلی آسمانی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کے نام سے. یقیناً علم کا دیا سب سے پہلے ہمارے گھر میں جلا، اور علم کی فضیلت و اہمیت، اس کے مقام و مرتبے کو تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا. آقا مدنی مسجد نبوی میں موجود ہے، اور آپ کی موجودگی میں کئی حلقے لگے ہوئے ہیں. ایک حلقہ ذکر کا لگا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ذاکرین کو، تو ذاکرین کے حلقے میں آپ تشریف فرما نہیں ہوئے، بلکہ آپ تھوڑا آگے بڑھے تو وہاں سیکھنے سکھانے والی محفل لگی ہوئی تھی. آپ اس میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا انما انا بعثت معلما، میں بھی استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں. آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے سکھانے
اور پڑھنے پڑھانے کو ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور بے شمار جگہوں پر اس کی فضیلت آپ نے الگ الگ انداز میں ارشاد فرمائی۔ لیکن افسوس، آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں ہمارا تعلیمی گراف، تعلیمی معیار بہت پست اور نیچے ہے۔ جس قوم کی بنیاد علم پر رکھی گئی تھی وہ قوم علم میں آہستہ آہستہ پچھڑتی گئی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ صبح و شام محلے و بستی، گاؤں اور دیہات، ہر جگہ مسلمان اپنے مزاج اور رویے کی وجہ سے لوگوں کے لیے بدنما دھبے کی طرح ہو گیا۔ جیسے حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے۔ گھروں کے سامنے لمبے لمبے چبوترے اور سب سے زیادہ تنگ مسلمانوں کی گلیاں، مسلمانوں کی آبادیوں میں گندگی اور مسلمانوں کی آبادیوں میں صبح شام کا ڈسٹرب نظام، یہ سب علم کی کمی اور سمجھداری کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہے۔ علم جب آتا ہے تو اپنے ساتھ سمجھداری لے آتا ہے، متانت اور ادب و سلیقہ لے کر آتا ہے۔ جب علم سے آدمی کورا ہوتا ہے تو بے ادبی کا شکار ہوتا ہے۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھ کر علم کی دولت سے سرفراز کیا، اور قرآن پاک نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کے جانثار صحابہ کو ادب سکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو، نبی کے قدم سے آگے قدم نہ بنانا۔ اور کہیں کہا گیا لا ترفعوا اصواتکم، اے صحابہ یاد رکھو نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرنا۔ ولا تجہر بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ دیکھو اپنے نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم نے کسی کو اپنے نبی کو ویسے پکارا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو تمہارے اعمال ویسے ختم ہو جائیں گے جیسے موبائل میں سے بیلنس ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارے اعمال اکارت جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ادب، یہ سلیقہ علم کے آنے کے بعد آتا ہے۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر علم کی شمع جلائی اور ہر موڑ پر علم کی اہمیت کو واضح کیا۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بچہ موجود ہے، آپ اسے علم دیتے ہوئے فرماتے کل مما یلیک، بیٹے اپنے سامنے سے کھا، اپنے سامنے سے کہا سم اللہ، اللہ کا نام لے۔ آپ بچے کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ہائے افسوس، ہمارے گھر میں، ہماری بستی میں بچے موجود ہیں، ابا کو فکر نہیں ہے اس بچے کو علم کے دینے کی، اس کے تربیت کی کرنے کی۔ صرف علم کا دینا ناکافی ہے، علم کے ساتھ تربیت کا دینا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا عبدالشکور صاحب جامعی کو کہ وہ ایسے ادارے مثالی چلا رہے ہیں جس میں علم کی ساتھ ساتھ تربیت کا ایک اعلیٰ نظام موجود ہے۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن میں ایک بھاگتا ہوا بچہ آیا اور الٹے ہاتھ سے کھانے کی کوشش کیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور صحابہ سے پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم۔ صحابہ کی عادت تھی کہ وہ کبھی اپنے علم کے ہونے کے باوجود، آنکھوں سے منظر کے نظر آنے کے باوجود وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کیا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم۔ یہ صحابہ کی عاجزی و انکساری اور ان کی اعلیٰ ضربی کی نشانی تھی کہ وہ حضور کے بارے میں کہتے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ بچے کا ہاتھ ہے یا کس کا ہاتھ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ ہے۔ نبی کے برتن میں شیطان بچے کے راستے سے کھانے کی غلط بنیاد ڈالنے کی غلط کوشش کر رہا ہے، اور آقا نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج ہمارے گھر میں ننھے بچے موجود ہیں، لیکن ان بچوں کو علم دینے کی نہ ابا کو فکر، نہ اماں کو فکر، نہ چچا کو فکر، نہ دادا کو فکر۔ بیٹی کس رخ پر جا رہی ہے، بلکہ افسوس ہے ہم سب کے لیے کہ جعلی کے کپڑے ننھے بچوں کے لیے آتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ بچی تو ننھی ہے، اس کو جعلی کے کپڑے پہنانے سے کیا ہوتا ہے، بلکہ برتھ ڈے منایا جاتا ہے اور برتھ ڈے پر نانا بھی وہ کپڑے لاتے ہیں جو نیم برہنہ ہوتے ہیں۔
ماہرین نے لکھا ہے 0 سے لے کر 5 سال کی عمر تک بچی اور بچہ وہ سب کچھ سیکھ لیتا ہے جو 60 سال کی عمر میں بھی نہیں سیکھ پاتا۔ ہمارا بچہ بچپن ہی میں ہم سب اس کو سکھا دے رہے اور بعد میں اس کے گمراہی کی راہ پر چلنے پر رو رہے ہیں، یہ رونا بیکار ہے۔ چونکہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا جو عظیم پیغام ہم کو دیا تھا، ہم اس کو حق کے ساتھ قبول نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں یہ سارا حال ہوا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ کے نام کے بغیر علم ہوگا تو بچہ ڈاکٹر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا، انجینئر بنے گا، وہ مسلمان نہیں ہوگا تو مسلمانوں کے نام پر دھبا ہوگا، اور اگر مسلمان ہوگا تو مسلمانوں کا نام بلند کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے، اور تعلیم کے ساتھ تربیت دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی اور بہت ساری کتابیں لکھی، مسجد نبوی میں بخاری کا درس دیا، اور رب ذوالجلال نے ایک تربیت کرنے والے سچے باپ کے بیٹے کو جنت البقیع عطا فرمایا۔ آج حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ اپنی آپ بیتی میں اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بچپن میں میرے ابو نے میری ایسی تربیت کی، مجھے ایسا علم سکھایا کہ میں نے ایسا باپ نہیں دیکھا۔ میں نے میرے ابو کو دیکھا، سردی کڑاکے کی تھی، سخت سردی کے زمانے میں یوپی کی سردی میں انگلیاں محسوس نہیں ہوتی، میں لحاف اوڑھ کر سو گیا۔ ابو نے پوچھا زکریا اٹھو، تم نے دروازہ لگایا تو بسم اللہ کہہ کر لگایا یا بغیر بسم اللہ کے لگایا؟ ابو کی تربیت تھی، میں جھوٹ بول نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا ابو بغیر بسم اللہ کے لگایا۔ کہا اٹھو اٹھو، دوبارہ پورا دروازہ کھولو اور بسم اللہ کہہ کر دروازہ لگاؤ۔ حضرت لکھتے ہیں کہ سردی کی سختی کی وجہ سے لحاف کے اوڑھنے کے بعد گرمی آ گئی تھی، اب لحاف ہٹا کر دوبارہ جانا بہت دشوار تھا، لیکن ابا کا آرڈر تھا، اٹھا دروازہ پورا کھولا، بسم اللہ کہہ کر دروازہ لگایا۔ خدا کی قسم پھر زندگی بھر کبھی بغیر بسم اللہ کے دروازہ نہیں لگایا۔ جب باپ تربیت کرنے پر آتا ہے، سچا علم بچوں کو دینے پر آتا ہے، تو ماحول گھر میں بھی ایسا سازگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی سچی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو زمانے کے حوالے کر دیتے ہیں، خدا کے لیے ذرا خوف کھائیں کہ محلے کا ماحول، کالج اسکول کا ماحول اور ہمارے گلی کا ماحول اتنا زہریلا ہے کہ ہم اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس لیے بچے کو، لڑکے کو بھی لڑکی کی طرح اعتکاف میں بٹھانے اور گھر میں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں علم سے جڑے ہوئے بہت سارے افراد موجود ہیں۔ دن بدن ٹریکٹر اور اسکوٹر کا پہیہ بنتا چلا جا رہا ہے ہمارا سماجی نظام۔ لڑکی خوب اچھا پڑھ رہی ہے، وہ بہت اچھے نمبرات لے کر آ رہی ہے، اور لڑکا یا تو فیل ہو رہا ہے یا بہت معمولی ڈگری لے کر پاس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ریزیوم جب آ رہا ہے تو اس کے لائق لڑکا نہیں ہے۔ وہ لڑکی اپنی ڈگری کے لیول کا لڑکا نہیں پاتی تو وہ پھر کسی اور کا ہاتھ تھامنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ اسی شہر کی ایسی دردناک کہانیاں ہیں جو سنائی نہیں جا سکتی ہے۔ ہماری بیٹی کوالیفائیڈ ہوتی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے قوم کا نام روشن کرنے کا مقام آتا ہے، تو وہی بیٹی سماج کے نکمے نوجوانوں کو دیکھ کر کسی اور راہ پر چل پڑتی ہے۔ اس لیے باپ و دادا، چچا اور نانا کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹوں کی حفاظت کریں بیٹیوں سے زیادہ، چونکہ وہ بیٹا دن بدن سماج کے حوالے ہو کر تباہ ہو رہا ہے۔ یہ ذہین ہے، یہ فتین ہے، اس کے اندر ہوشیاری موجود ہے، لیکن وہ ہوشیاری کسی اور جگہ لٹ رہی ہے۔ آج ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کی تربیت میں بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے نگر پالیکا کا ملازم بیج ڈالنے والا، کھدائی کرنے والا، مٹی ڈالنے والا، تینوں ملازم نگر پالیکا کی جانب سے، کارپوریشن کی جانب سے باجی پورے میں آ جائیں۔ گڑھا کھودنے والا آیا، گڑھا بند کرنے والا آیا، لیکن بیج ڈالنے والا نہیں آیا، تو بتائیے کیا باجی پورے میں کارپوریشن کی شجرکاری کی مہم کامیاب ہو سکتی ہے؟
کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. گڑھا کھودا گیا, گڑھا بند کیا گیا, بیج ڈالا نہیں گیا. پیرنٹس, ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, ماموں اور چچا کا مقام بھی اپنے بچوں کے لیے بیج ڈالنے والے اس ملازم کی طرح ہے. یہ کنٹینیو ایبسنٹ ہے, اس لیے بچے کا ناکام ہونا بھی آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم سب کے سب بیٹیوں کی بھی فکر کریں. ماشاءاللہ مولانا عبدالشکور صاحب لڑکیوں کے لیے جہاں ایک بہت اچھا نظام چلا رہے ہیں, وہ دور تھے, اب قلب شہر میں ایک بہترین نظام آ رہا ہے. آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے باپ کے لیے جس کی 2 بیٹیاں موجود ہو. من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ. آقا مدنی نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بڑی ہو جائے تو کل قیامت کے دن وہ بیٹیوں کی تربیت کرنے والا باپ آئے گا اس حال میں کہ میں اور وہ قیامت کے دن ایسے قریب قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہے. بشارت ہے بیٹی والوں کے لیے کہ حضور کا قرب نصیب ہوگا کل قیامت کے دن. اس لیے بیٹیوں کی اور بیٹوں کی دونوں کی تربیت کرنا ہم سب کے لیے وقت کا تقاضا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے اور اس ادارے سے جو یہاں قائم ہو رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ علم ایک اکائی ہے, علم ایک یونٹ ہے, اس کی کبھی تقسیم نہیں ہوتی. ہم نے غلطی کی دین کا علم اور دنیا کا علم کہہ کر. علم پورا کا پورا ایک ہے. نیت اگر غلط ہوگی تو علم خراب ہوگا, نیت اگر اچھی ہوگی تو ڈاکٹری کا علم بھی کامیابی کا علم ہوگا. فقہا نے لکھا ہے الاشباہ والنظائر میں الامور بالمقاصد. کوئی آدمی کپڑے کا گٹھا لے کر آتا ہے اور وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر اپنے کپڑے کا گٹھا کھولتا ہے, اس کا مقصود اپنے کپڑے کا تعارف کرانا ہے, تو یاد رکھیے فقہا نے لکھا کہ اس کا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بھی گناہ ہے. ارادے کے بدل جانے سے عمل بدل جاتا ہے. اگر کوئی انجینئر اور ڈاکٹر بنتا ہے اور انجینئر اور ڈاکٹر بننے میں اس کا ارادہ خدا کی رضا کو پانا ہے اور قوم و ملت کی خدمت کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, تو عالم و حافظ بننے کی طرح یہ ڈاکٹر اور انجینئر بننا بھی ہے. اس لیے ڈاکٹر اور انجینئر بننا بری چیز نہیں. ڈاکٹر اور انجینئر دنیا کمانے کے لیے بننا غلط ہے. اگر کوئی عالم اور حافظ بنتا ہے دنیا کمانے کے لیے تو اس ڈاکٹر اور اس انجینئر اور اس عالم میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. دنیا کا علم اور دین کا علم دونوں کی تقسیم غلط ہے. اس تقسیم سے ہم ناکام ہو گئے. سارا علم اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. وہ علم جو کل اللہ کی عدالت میں, اللہ کی کلاس میں جس کے طالب علم حضرت آدم تھے, فرشتے تھے اور مردود شیطان تھا, رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو علم کی بنیاد پر مقام عالی عطا فرمایا, سب کو سجدہ کرنے لگایا. فسجدوا الا ابلیس, لیکن ابلیس گھمنڈ و غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا گیٹ آؤٹ, اور آج تک وہ گیٹ آؤٹ ہے. جو نافرمانی و اطاعت نہیں کرے گا کلاس سے گیٹ آؤٹ ہو جائے گا. شیطان آج تک گیٹ آؤٹ ہے اور گیٹ آؤٹ رہے گا. جنت ہمارے ابا کا گھر ہے. کل ایک دن آئے گا ہم اپنے ابا کے گھر میں انشاءاللہ ضرور جائیں گے. ابا کے گھر میں جانے کے لیے ابا والا علم سیکھنا پڑے گا. ابا والے علم کی ترویج و اشاعت میں اپنے آپ کو لگانا کھپانا پڑے گا. شادی عقیقے اور رسم کے خرچے بچانے پڑیں گے. اپنے گھر میں ایک ڈبہ بنانا پڑے گا جس ڈبے میں بچے کی تعلیم کے لیے پیسہ جمع کرنا ہوگا. شادیوں کے اور خرافات کے خرچے بچا کر بچوں کے لیے گلیوں میں لائبریریاں قائم کرنی ہوں گی. آپ سب غیر مسلم علاقے میں جائیے, جگہ جگہ ابیاسیکا قائم ہے. سکون و وقار کے ساتھ بچے مطالعہ کر رہے ہیں. جو قوم فاتح ہوتی ہے وہ اپنی ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی اونچے عزائم کے ساتھ سفر کرتی ہے. جو قوم مظلوم ہوتی ہے وہ قوم خرافات میں مبتلا ہو جاتی ہے. ہمارے محلوں کا حال ہم خوب جانتے ہیں, اس لیے صبح کا بھولا ہوا شام کو لوٹائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. ہم کو اس محفل میں عزم و ارادہ ہمارے اکابرین کے سامنے کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم سب کے سب اپنے محلوں کے نظام کو بھی علمی اور تعلیمی ماحول بنانے کے لیے کوشش کریں گے. پان ٹپریاں, ہوٹلیں اور یہ سب کم سے کم کریں گے اور لائبریریوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں گے. ایک وقت تھا کہ لوگ ہمارے پاس علم سیکھنے کے لیے آتے تھے اور دوسری جگہ کھانے کے لیے جاتے تھے. اب لوگ ہمارے پاس کھانے کے لیے آتے ہیں اور ہمارے بچے ان کی لائبریریوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. معاملہ بدل گیا, الٹا ہو گیا. اس لیے کل ہم حکمراں اس لیے تھے کہ وہ نظام ہمارے پاس تھا, آج وہ حکمراں اس لیے ہے کہ ہمارا وہ نظام ان کے پاس چلے گیا. اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیرن کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اور دور موجود کے دن اور رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ یارو، حالات بدل سکتے ہیں۔ اسی عنوان کے تحت مفتی صاحب اپنی تقریر کر رہے تھے۔ آئیے اب میں اس پروگرام ادارے دعوت الحق کا ایک مشن ہے کہ 10:30 ہم نے وقت دیا، انشاءاللہ اسی وقت پہ پروگرام مکمل ہوگا۔ اب میں اس ادارے اور اس جامعہ احمدیہ للبنات کے اس میں داخلے اور اس ادارے کی اپیل کرنے کے لیے ہمارے جامعہ اصلاح البنات کے استاد حدیث و تفسیر اور مسجد باری عبدالباری کے امام مفتی ندیم صاحب اشاعتی سے درخواست کرتا ہوں کہ مفتی صاحب آئیں اور اپنی باتیں کو فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ قابل صد تکریم حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، علم کی اہمیت اور فضیلت اور ضرورت، اس عنوان پر ہم سب کے سامنے ہمارے اکابر علماء نے باتیں پیش کی ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ادارہ دعوت الحق کا روز اول سے یہ مشن ہے اور یہ کوشش ہے کہ شہر اورنگ آباد اور اطراف میں، چاہے بچوں کی شکل میں ہو، چاہے نوجوانوں کی شکل میں ہو، مردوں کی شکل میں ہو، مستورات کی شکل میں ہو، علماء کی شکل میں ہو، یہ سارے طبقے علوم دینیہ کے اعتبار سے، علوم عصریہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہے۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب جامعی دامت برکاتہم، جو ادارہ دعوت الحق کے بانی ہیں اور جامعہ اصلاح البنات مٹ میٹا پڑے گاؤں کے محتمم و ناظم ہیں، روز اول سے یہی فکر کو لے کر چل رہے ہیں کہ کسی شاعر نے جو کہا ہے وہ ان پر فٹ آتا ہے، بلکہ تمام ہمارے اسٹیج پہ جتنے علماء تشریف فرما ہے، یہ ہم سب کے مقتدی ہے، رہنما ہے، رہبر ہے، ان سب پر بھی یہ شعر فٹ ہوتا ہے کہ مجھے بدلنا ہے قوم کے بچوں کا مزاج، مجھے بدلنا ہے قوم کے بچوں کا مزاج، بن تراشے ہیرے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ہمارے سارے علماء کی فکر ہے کہ ہمارے یہ نئی نسل تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھے اور معاشرے میں جو ارتداد اور جو برائیاں جنم لے رہی ہیں وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ تعلیم ہی کے ذریعے ختم ہوگی، علم ہی کے ذریعے ختم ہوگی، ارتداد ختم ہوگا، علم کے ذریعے ختم ہوگا، برائیاں ختم ہوگی، علم کے ذریعے ختم ہوگی، چوری ڈکیتی ختم ہوگی، علم کے ذریعے ختم ہوگی، اور اچھائیاں معاشرے میں پیدا ہوگی، معاشرہ اچھا بنے گا وہ علم کے ذریعے ہی بنے گا۔ تو علم حاصل کرنے کے اعتبار سے ہم سب ارادہ کرے، کوشش کرے، انشاءاللہ ہم میں سے ہر فرد موت تک علم دین کو حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کی ایک کڑی یہاں پر مدرسہ احمدیہ للبنات کی شکل میں یہاں تعلیمی آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پہلے بھی یہ مدرسہ لڑکیوں اور مستورات کے لیے چل رہا تھا، لیکن لاک ڈاؤن سے بند تھا۔ دوبارہ یہاں تعلیمی شروعات کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ لاک ڈاؤن سے پہلے سینکڑوں مستورات اور لڑکیاں یہاں زیر تعلیم تھیں۔ کئی مستورات کا اس مدرسے میں ناظر قرآن تجوید کے ساتھ مکمل ہوا تھا، کئی لڑکیوں کا ناظر قرآن مکمل ہوا تھا، اور کچھ نے داعیہ کورس مکمل کیا تھا، کچھ مومنہ بنی تھی۔ اسی طرح دوبارہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس مدرسے احمدیہ للبنات میں شعبہ عالمیت، عالمہ کورس، اسی طرح داعیہ کورس، اسی طرح مومنہ کورس، اور اسی طرح حفظ کا کورس شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح لڑکوں کے لیے، چاہے وہ لڑکے ہو یا مرد حضرات ہو، بڑی عمر کے ہو، ان کے لیے شعبہ حفظ فل ٹائم پارٹ ٹائم کا یہاں اس مسجد کے انڈر گراؤنڈ میں انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی مستورات کو اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ کریں، اپنی بچیوں کو اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ کریں، اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ ہماری اولاد حافظ قرآن بن سکتی ہے،
عصری تعلیم کے ساتھ ہماری لڑکیاں عالمہ بن سکتی ہے، داعیہ بن سکتی ہے، مومنہ اور حافظہ بن سکتی ہے، تو شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی فکر کریں۔ تو انشاءاللہ مدرسہ احمدیہ للبنات میں لڑکیاں اور مستورات یہاں سے انشاءاللہ عالمات کی شکل میں فارغ ہوگی، حافظات کی شکل میں فارغ ہوگی، اور وہ تاریخ جو دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا کرتی تھی کہ صحابیات وہ عالمہ بھی ہوا کرتی تھی، وہ فقیہہ بھی ہوا کرتی تھی، وہ مفسرہ بھی ہوا کرتی تھی، وہ قاریہ بھی ہوا کرتی تھی، وہ کاتبہ بھی ہوا کرتی تھی۔ انشاءاللہ مدرسہ احمدیہ للبنات سے مستورات اور لڑکیاں یہ سارے شعبوں کی شکل میں انشاءاللہ فارغ ہوگی، اور اسی طرح اس مدرسے سے، اور جہاں یہ مکتب چلتا ہے اس مسجد میں، یہاں سے لڑکے اور مرد حضرات انشاءاللہ حفاظ کی شکل میں فارغ ہوگے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو شعبہ حفظ کے اعتبار سے، اگر کہیں آپ کے بچے تعلیم حاصل نہ کرتے ہو، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو، تو ایسے بچوں کو ضرور اس مدرسے میں داخلہ دلوائیں۔ اور جو لڑکیاں اور کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کر رہی ہے، مستورات کہیں تعلیم حاصل نہیں کر رہی ہے، تو ایسی مستورات کو اور ایسی لڑکیوں کو اس مدرسے میں ضرور داخلہ دلوائیں۔ جہاں کہیں تعلیمی نظام چل رہا ہے پہلے سے، اس کو اور مضبوط کرنے کی فکر کرے، بلکہ ادارے دعوت الحق کا روز اول سے یہ عزم اور ارادہ رہا ہے اور کوششیں بھی رہی ہے کہ ہر مسجد کے اطراف میں ایک مستورات مکتب ہو، ایک بالغات کا مکتب ہو، بالغان کا مکتب ہو، اور الحمدللہ شہر میں کچھ جگہوں پر یہ نظام چل رہا ہے۔ اور بھی آپ حضرات ارادہ کریں، ذمہ داران ارادہ کریں، ائمہ حضرات اس کی فکر کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے مساجد کے اطراف میں مستورات مکتب بالغات کی شکل میں، اور اسی طرح مردوں کے لیے بالغان کی شکل میں اپنے مسجد میں اور مسجد کے اطراف میں ضرور یہ نظام کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ادارے دعوت الحق کے عزائم اور کوششوں کو قبول فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ ادارے دعوت الحق کے بہت سارے کام شہر میں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور جو عزائم ہیں اللہ اسے اپنے فضل سے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ جیسے ہمارے ناظم جلسہ نے اشارہ کیا تھا، ادارے دعوت الحق اور مجلس ائمہ و مؤذنین شہر اورنگ آباد کی جانب سے تقریباً 1 سال سے قدیم حفاظ کے درمیان مسابقے کی شکل میں مرحلہ وار مسابقات جاری ہے۔ ہر مہینے کے آخری اتوار کو یہ مسابقات قدیم حفاظ کے درمیان ہوا کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ مہینے سے قدیم علماء کے مابین تفسیری مسابقے کا انعقاد بھی عمل میں آ رہا ہے، اور الحمدللہ کئی علماء اور ائمہ کی درخواستیں آ چکی ہے، ان کی ترتیب بھی بنائی جا رہی ہے، اور اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں تفسیری مسابقے کے پہلے مرحلے میں سورہ الحجرات اور سورہ یوسف، یہ دونوں صورتوں میں سے سوالات ہوگے، اور الحمدللہ علماء اور ائمہ اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے شہر اورنگ آباد کی ہر مسجد میں درس قرآن ہے، شہر اورنگ آباد کی ہر مسجد میں تفسیر قرآن ہو، تو ہمارے ائمہ انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہوگے، اور یہ نظام انشاءاللہ بن رہا ہے۔ اور گزشتہ سال سے جو حفاظ کے درمیان نظام چل رہا تھا، الحمدللہ رمضان کے بعد فائنل مسابقے کی شکل میں پروگرام ہوا، اجلاس عام ہوا، اور اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ 3 حفاظ کرام جو نمبر لائے تھے ان کو انشاءاللہ عمرے کا انعام ان کو دیا جائے گا۔ اس کی کوششیں بھی جاری ہے، اللہ انشاءاللہ ان حضرات کو عمرے کے لیے ضرور روانہ کرے گا۔ اس سال تقریباً 130 حفاظ یہ مسابقے میں شریک ہیں، اور اس سال کے مسابقے میں جو حفاظ کرام کا نمبر آنے والا ہے ان کا انعام بھی طے ہو گیا ہے، اور وہ بھی عمرے کی شکل میں ہو گیا ہے۔ جناب الحاج آصف صاحب ایلورا والے، انہوں نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا اگر میری مسجد میں سال بھر مسابقہ کرائیں گے تو انشاءاللہ اس سال نمبر آنے والے حفاظ کو میں اپنی جانب سے عمرے کے لیے روانہ کروں گا۔ تو اس سال کے آنے والے نمبرات کے انشاءاللہ حفاظ کرام حاجی آصف صاحب کی جانب سے عمرے کے لیے روانہ ہوگے، اور گزشتہ سال کے جو 3 باقی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور کوئی آصف بھائی کی شکل میں
یا اور کوئی انشاءاللہ اور کوئی مولانا غلام وستانوی صاحب کی شکل میں اورنگ آباد میں اس طرح کا کوئی وستانوی پیدا کرے گا، اور ایک جماعت کی شکل میں یہاں سے حفاظ، علماء اور مؤذنین کی ٹیم انشاءاللہ حرمین روانہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزائم کو قبول فرمائے، محنتوں کو قبول فرمائے، خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ، مفتی صاحب نے تفصیلی بات فرمائی۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب محتمی مدرسہ معہد ملت و سیکریٹری آل انڈیا مسلم ٹرسٹ لاہور الحمدللہ ادارہ دعوت الحق کی دعوت پر منماڑ کے آگے تک آ چکے تھے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ کل سراٹا انتر والی ضلع جالنہ تعلق امبڑ میں جو حالات ہوئے، ہمارے جو مذہبی وطنی بھائی ہیں وہ آرکشن کے لیے وہاں بیٹھے تھے، وہاں لاٹھی چارج ہوئی جس کی بنیاد پر کل پورا مہاراشٹر بند رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے حضرت نے کچھ آفیسروں سے بات کی اور اس کے بعد حالات صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر حضرت منماڑ کے آگے تک واپس آ کر واپس گئے۔ الحمدللہ حضرت محمد شکور صاحب اور میں نے خود بات کی ہیں، انشاءاللہ آئندہ اور بہت جلد پروگرام رکھ کے حضرت کو بلوائیں گے۔ اب ہمارے درمیان میں آل انڈیا مسلم ٹرسٹ لا بورڈ کے رکن محترم، ہم تمام کے سرپرست جن کے سادگی کے ہیں، ہم سب ماشاءاللہ قائل ہیں کہ سوچا تھا کہ تیرے سادگی پر کچھ لکھو لیکن اس معیار کے الفاظ نہ مل سکے، ایسے ہمارے عزیز سرپرست اور ہم تمام کے امیر شریعت حضرت مولانا مفتی محمد معز الدین صاحب قاسم دامت برکاتہم سے میں بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مختصر پرمغز خطاب فرما کر دعا پر اس جلسے کے اختتام فرمائے۔ تمام لوگ یہاں پر حضرت سے کچھ نصیحتیں سننا چاہتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں۔ کلمات بول لیتا ہوں میں۔ شادی کے دن جو بیٹھے ہیں اس پر وہ لوگ بیٹھے، ہم کو تو شادی کے دن بھی نصیب نہیں ہوئی۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ پروگرام اپنے مقصد کے اعتبار سے نہایت ہی کامیاب پروگرام ہے، اور ہمارے علماء کرام نے الحمدللہ بہت اچھے انداز میں متعلقہ موضوع پر روشنی ڈالی۔ اللہ کرے کہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، اور علم دین کے سلسلے میں جو لوگ یہ ہمارے علماء کرام کمر بستہ ہے کہ بھی ہر طبقے کے جو ہے افراد کے لیے تعلیم کا نظم ہے۔ ویسے یہ جو عصری اور دینی علم کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے اس میں دو تین وضاحتیں ذہن میں رکھیے۔ قرآن میں جہاں بھی علم کا تذکرہ ہے اس سے علم شریعہ مراد ہے، سمجھیں، اور یہ جتنے عصری اور دنیاوی ہم لوگ علوم کہتے ہیں، یہ فنون ہے، علوم نہیں ہے، فنون۔ اب یہ کہ جیسے مولانا انیس صاحب نے حضرت کا مقولہ نقل فرمایا کہ فنون کا حاصل کرنا یا علوم کا حاصل کرنا، اس کا مقصد اگر صحیح رہے گا تو وہ سب دینی عمل کرنا ہوگا، اور اگر مقصد غلط ہوگا تو دینی علوم بھی حاصل کرنے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا اور وہ غلط ہی ہوگا۔ اس وجہ سے قرآن اور حدیث میں جو علوم ذکر کیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علوم کی تشریح فرمائی، اور انما بعثت معلما سے جس کا جو مراد ہے وہ علوم شرعیہ ہے، سمجھیں۔ اب رہا یہ کہ یہ دنیاوی جو علوم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی علوم کا تعلق دنیا سے ہے، اور دینی علم کا تعلق تین عالم سے۔ دنیاوی علوم جو ہیں وہ صرف دنیا کی حد تک کے چلتے ہیں۔ آدمی کی نبض دیکھے گا ڈاکٹر، نبض دیکھنے کے بعد جب نبض بند ہو جائے گی ڈاکٹر بند ہو جائے گا، اب کوئی گولی نہیں دے گا، اب کوئی انجیکشن نہیں دے گا،
अब वो बोलेगा भाई आप ले जाओ, अब आप इसको ले जाओ, समझे? तो दुनियावी उलूम ख़त्म हो जाते दुनिया की हद तक, और दीनी उलूम तीन आलम से ताल्लुक़ रखते, आलम नासूर या आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखिरत, समझे? दीनी इल्म का ताल्लुक़ दुनिया से भी है और आलम बरज़ख से भी है कि कब्र में जाने के बाद भी ये दीनी उलूम वाले आपकी रहनुमाई करेंगे कि भाई कब्र में क्या होने वाला है, उसकी भी तैयारी करो। उसके बाद आखिरत में क्या होने वाला है, अल्लाह सबको कब्रों से उठाएंगे, तो यौम जो है आलम आखिरत। तो दीन उलूम का ताल्लुक़ तीनों आलम से, आलम दुनिया से भी, आलम बरज़ख से भी और आलम आखिरत से भी। इस वजह से इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, समझेंगे? इन उलूम को हासिल करने वाले दुनिया में भी सुरखरू रहेंगे, दुनिया में भी पुरसुकून रहेंगे, दुनिया में भी एक दूसरे के हुकूक जो है अदा करेंगे, तो चैन और सुकून से रहेंगे अल्लाह के मुती और फरमाबरदार बन के, और कब्र में भी आराम से सोएंगे और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको एज़ाज़ और इकराम अता फरमाएंगे। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ अता फरमाए। ये जो जिक्र किया गया है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को अच्छे सांचे में ढाला है। इस पर लिखा है खुलिक़ल हैवानु अर्ज़न व खुलिक़ल इंसानु तूला। हैवान जो है उनको अर्ज़न ऐसा पैदा किया, कैसा? पहले उसका मुंह, फिर उसका पेट और फिर उसके बाद उसकी शर्मगाह। बैल को देखो, भैंस को देखो, बकरी को देखो, ये सब ऐसे। और इंसान को तूलन ऐसा पैदा किया, पहले दिमाग, फिर ज़बान, फिर दिल और फिर पेट और फिर शर्मगाह, समझे? सबसे पहले दिमाग, उसके बाद ज़बान, उसके बाद दिल, और चौथे पांचवें नंबर पर पेट और शर्मगाह। जानवर खाएगा, पेट भरेगा, अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, मर जाएगा, बस यही काम है। खाना, पेट भरना, अपनी ज़रूरत पूरी करना, बस इसी को लेकर जी रहा है। इंसान ऐसा नहीं, इंसान का दिमाग है। जानवर का भी दिमाग रखा है, भेजा हमारे खाने के लिए, उसका भेजा कुछ करने के लिए नहीं, हमारे खाने के लिए। हमारा भेजा किसी के खाने के लिए नहीं, समझे नहीं? हमारा दिमाग कुछ करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, समझे? उसके बाद ज़बान और उसके बाद दिल, समझे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ऐसा पैदा किया, दिमाग चलाएगा, ज़बान चलाएगा, दिल चलाएगा, फिर बाद में पेट का सोचे, समझे? फिर ये नंबर 2, चौथे और पांचवें नंबर दुनिया का नीचे से चलते हैं, समझे? वो ऊपर तक आने तक की उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, समझे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान में 2 सलाहियतें रखी, एक है हैवानियत, दूसरे है मलकूतियत। हैवानियत का ताल्लुक ज़मीन से, हैवान जैसे है ना, उनका सबका ताल्लुक ज़मीन से, चारा खाएंगे, यहीं पैदा होंगे, चारा खाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं मर जाएंगे, ज़मीन में चले जाएंगे, समझे? तो एक इसका हिस्सा हैवानियत का, इंसान भी खाता है, पीता है, दवा उसकी वो भी नीचे से आती है, कपड़ा भी नीचे से बनता है, लेकिन इसका एक ताल्लुक ऊपर से, वही इसके अंदर रूह आती है, रूह नीचे से नहीं आती, रूह ऊपर से आती है। जब इंसान में रूह आती है तो इंसान बनता है, हरकत करना शुरू करता है, समझे? तो अल्लाह ने इसके चलने के लिए, बनने के लिए अहकामात भी ऊपर से भेजे, कुरान ऊपर से नाज़िल हुआ है, समझे? और इंसान की रूह मरने के बाद ज़मीन में नहीं जाती, ऊपर जाती। तो इसमें 2 सिफतें हैं, एक रूहानियत और एक हैवानियत। हैवानियत का ताल्लुक दुनिया से,
کھائے گا بھی، رہے گا بھی، مکان بھی بنائے گا، ڈگریاں بھی حاصل کرے گا، ڈاکٹر ماسٹر بنے گا، سمجھے؟ یہ حیوانیت۔ اور روحانیت کا تعلق اوپر سے، قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا، قرآن پڑھے گا زبان سے، سمجھے گا دماغ سے، بٹھائے گا دل میں، سمجھے؟ دل میں۔ یہ یہاں سے علماء کی بستی، سمجھے؟ اور نیچے خادمین، پیٹ خدمت کرنے والا، ہاتھ پیر خدمت کرنے والے، پیر خدمت کرنے والے، دل یہ سب کا سردار، سمجھے؟ اس کا تعلق اوپر سے۔ جب تک انسان کا تعلق اوپر سے رہے گا وہ کامیاب رہے گا، ملکوتیت اس میں آتے رہے گی، سمجھے؟ اور جب اس کا تعلق صرف دنیا سے رہے گا وہ ناکام رہے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ انسان کو ہم نے اچھے سانچے میں ڈالا، اور پھر اگر انہیں عمل اور نیک عمل اور ایمان نہیں کیا تو اسفل سافل میں ہم اس کو پہنچا دیتے۔ تو خیر تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں، صرف کہنا ہی ہے کہ وہ انسان میں جو ملکوتیت ہے، اس ملکوتیت پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، سمجھے؟ اور یہ ملکوتیت انسان کو علم دین سے حاصل ہو، سمجھے؟ علم دین آپ حاصل کریں گے، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی، سمجھے؟ اسی کا نظام یہ چلایا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کو پڑھا رہے، لڑکوں کو پڑھا رہے، عورتوں کو پڑھا رہے، مردوں کو پڑھا رہے، بالغین کو، نابالغین کو، سب کو پڑھا رہے۔ اس وجہ سے اس نظام سے وابستہ ہو جائیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے دعا کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا۔ اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا۔ اللهم صیبا نافعا، اللهم صیبا نافعا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس نشست میں جتنی باتیں کی گئی ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم کی لائن کی جو محنتیں اور کوششیں کرنے کے عزائم اور جو ہے ان کے توضیحات، وضاحتیں اور ان کے پلان ذکر کیے گئے، بنائے گئے، اے اللہ اس کو کامیابی کے ساتھ لے کے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلم معاشرے میں علم کی فضا کو عام فرما دے، معاشرے کے تمام طبقات کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم خدا بندی سے اپنی زندگیوں کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علم کے ساتھ عمل اور تربیت، اے اللہ یہ دونوں چیزیں، علم کے ساتھ عمل کرنے اور اے اللہ عمل کو سنت نبی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ معاشرے میں جتنی برائیاں اور جتنے ضلالتیں اور گمراہیاں ہیں اے اللہ وہ سب جہالت کی وجہ سے ہیں، اور جہالت یہ ایک ایسا بڑا جرم ہے اے اللہ کہ جس کی وجہ سے اے اللہ امت ہمہ قسم کی پریشانیوں سے دوچار ہے۔ اس جہالت سے ہماری جو ہے تمام طبقات کو نکالیے اور اس جہالت کو اے اللہ سرے سے ختم فرمائیے اور علم کی فضا عام فرمائیے۔ محلوں میں، مسجدوں میں، گلی کوچوں میں اور بستی بستی میں اے اللہ علم کا ایسا ماحول بنائیے، پیدا کیجیے کہ اے اللہ معاشرے کا کوئی فرد بھی اے اللہ علم سے جو ہے دور نہ رہے، بلکہ کسی نہ کسی اعتبار سے اہل علم سے اس کا تعلق ہو اور کسی نہ کسی
شکل میں وہ علم سے جو ہے حصول علم سے اس کا تعلق ہو اور علم وہ حاصل کر رہا ہو۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی عطا فرما۔ اے اللہ عصری اور یہ جو ہے دینی تمام علوم حاصل کر کے اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں بھی دونوں کی کامیابی سے ہمیں امکنار فرما۔ اے اللہ ہماری ان محنتوں اور کوششوں کو قبول فرما۔ یہ ہمارے نوجوان علماء کرام جو ہے عزائم کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، اے اللہ ان کے عزائم میں پختگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے سمجھ کو اور ان کے عقل کو اے اللہ جو ہے اے اللہ خوب جو ہے چلانے اور اس سے خوب امت کے فائدے کے مسائل جو ہے طے کرنے اور اس کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے دینی مدارس جو اپنے جو ہے پروگرام رکھتے ہیں اے اللہ اس میں ان کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ اور جیسے ابھی معلوم ہوا ملی جو ہے حذیفہ ایک یونیورسٹی جو ہے بنانا چاہتے ہیں، اللہ ان کے عزائم میں پختگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو عملی طور پر اے اللہ اس کو جو ہے وجود بخشنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی ہر اعتبار سے مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے اپنے دینی اداروں کے چلانے والوں کو بھی صحت دے، عافیت دے۔ اے اللہ ہمت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، اور جتنے لوگ یہاں حاضر ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اور اے اللہ پورا علاقہ اس وقت جو ہے قحط زدہ ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے بارشیں عطا فرما۔ اے اللہ بارش کی چاروں طرف جو ہے اے اللہ کمی محسوس کی جا رہی ہے، چاروں طرف نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہیں۔ اے اللہ عمومی انداز میں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک کہ سب لوگ عمومی انداز میں توبہ اور استغفار نہیں کریں گے اے اللہ تیری رحمت متوجہ نہیں ہوگی۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کو متوجہ کرنے اور اپنی رحمتوں کو اے اللہ نازل فرمانے کے احکامات صادر فرما، اور اس مخلوق خدا کو اے اللہ اپنے خدا سے اور آپ سے رابطہ اور تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں نمازیں ہو رہی اور جہاں جہاں لوگ جو ہے صلاۃ استسقاء پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرما، اور ان کے جو ہے توبہ اور استغفار کو قبول فرما، اور ہمارے شہر پر اور شہر کے اطراف اور پورے علاقے پر اے اللہ خصوصی رحمت کی بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے سب کے توبہ اور استغفار کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توباؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ہر قسم کی اے اللہ نیک اعمال کو قبول فرما، اور اسے اے اللہ اس جلسے کو ہر اعتبار سے کامیابی سے ہمکنار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔